الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. یہ آیت نمبر 4 ہے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سورۃ الطلاق میں اس کی پہلی آیتوں میں طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا. طلاق کی عدت کے کچھ مسائل وہ بیان کیے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو جو پیچھے چل رہی ہے آگے مزید تفصیل کے ساتھ وضاحت بیان فرمائی. طلاق کی عدت جو ہے وہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ 3 مرتبہ عورت کے جو ایام مخصوص ہیں وہ ان سے فارغ ہو تو طلاق کی عدت مکمل ہو جاتی ہے. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان ایام کے دوران طلاق دینا حرام ہے اور جب ان سے فارغ ہو جائے پاک ہو جائے تو پھر طلاق دینے کا حکم ہے. تب جس دوران انسان نے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری نہ کی یا پھر حالت حمل میں دے لے تو طلاق کی عدت کے مسائل میں چونکہ بار بار تعلق ہے ان مخصوص ایام کا تو سوال یہ ہے کہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے وہ مخصوص ایام ختم ہو چکے ہوتے ہیں, وہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور وہ ان کے ختم ہو گئے ہیں. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بیماری کی وجہ سے وہ ہوتی ہی نہیں ہیں اور کچھ کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے وہ ابھی شروع نہیں ہوتے. تو ان کا حکم کیا ہے؟ وہ عورتیں جن کے وہ ایام جو ہے ماہواری کے شروع نہیں ہوئے یا جن کے ختم ہو چکے ہیں عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا جن کو ہوتے ہی نہیں بڑھاپے کی وجہ سے, تو ان عورتوں کا کیا حکم ہے؟ بیماری کی وجہ سے بھی ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ عورتوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کا جو وہ خون ہے وہ رکتا ہی نہیں, مسلسل چلتا ہے. تو جب ظاہر خون رکے گا نہیں, وہ پاک نہیں ہوں گی, غسل نہیں کریں گی, تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ وقت پورا ہو گیا؟ شک کی کیفیت رہے گی نا. تو یہ تو شک کی بات تو ہے نہیں, بالکل کلیئر ہونا چاہیے معاملہ. تو ایسی عورتیں جن میں مشکوک معاملہ ہو کہ شک ہے کہ پاک ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, مسلسل ہی چلتا رہے کام, یا جن کے بند ہو چکے ہوں تو ان کا کیا حکم ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی عدت کا مسئلہ بیان کیا ہے. واللہ اللہ تی کی جمع ہے,
واللائی اور وہ عورتیں جو یئسنا نا امید ہو چکی ہوں، مایوس ہو چکی ہوں، من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم شک کرو، مطلب ہے کہ شک کرو کہ وہ پتہ نہیں ایام ختم ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، وہ بیماری کی وجہ سے مسلسل چل رہے ہیں، یا تمہیں یہ شک ہے کہ جی ایام تو اس عورت کے ہیں ہی نہیں، تو اب اس کا حکم کیا ہے، اس کو تو ابھی تک یہ مسئلہ شروع نہیں ہوا، تو پھر بھی بندہ شک ہوتا ہے جی اس کی عدت کا مسئلہ کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شک پڑ جائے ایام کی غیر باقاعدگی کی وجہ سے، یا ایام کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا ایام کی شروع ہی نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ واللہ اور وہ عورتیں یئسنا جو مایوس ہو چکی ہوں، من المحیض من نسائکم حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم شک کرو، فعدتہن تو ان کی عدت ہے ثلاثۃ اشہر 3 مہینے، قمری مہینے جو ہیں، یہ انگریزی مہینے نہیں، انگریزی مہینے تو بھائی 28 کا بھی ہو سکتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے، اور جناب 30 کا اور 31 کا بھی ہوتا ہے، ایسی ہے نا، یہ جو انگریزی مہینہ ہے وہ 28 کا بھی ہو سکتا ہے، 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، اور 31 کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو قمری مہینہ ہے وہ ہوتا ہے یا 29 کا یا 30 کا، تیسری صورت اس میں نہیں ہوتی، یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، تو اس کا پتہ کیسے چلے گا 29 یا 30 کا، وہ چاند دیکھ کے حساب ہوگا، تو یہ حساب زیادہ سادہ ہے اور زیادہ آسان ہے، اور شریعت میں قرآن و سنت میں جتنے بھی مہینوں کا حساب جہاں بھی ہے، تو مہینوں سے مراد کون سے مہینے ہیں؟ قمری مہینے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مہینوں کے بارے میں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے، اور یہ سلسلہ تب سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو کیا کیا ہے؟ پیدا فرمایا، تو 12 مہینے جن میں 4 حرمت والے، تو وہ کون سے مہینے ہیں؟ قمری مہینے، تو اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ قمری مہینوں کے حساب سے ہے، یہ جو ہمارے ہاں حساب چلتا ہے یہ اللہ کے ہاں حساب نہیں ہے۔ واللہ اور وہ عورتیں جو یئسنا نا امید ہو چکی ہوں، من المحیض من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے حیض سے، ان ارتبتم اگر تم ان کی عدت کے بارے میں شک کرو، فعدتہن 3 اشہر تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، یعنی جس تاریخ کو تم نے دی ہے طلاق، رمضان کی 15 تاریخ کو طلاق دیے، تو رمضان کی 15 تاریخ کو طلاق دینے کے بعد ایسی عورت جس کو یہ ایام نہیں آتے اس کا حساب عدت کا کیسے نکالیں گے؟ رمضان کی 15 تاریخ سے لے کے شوال کی 15 تاریخ تک 1 مہینہ، اور شوال کے بعد ذیقات کی 15 تاریخ تک 2 مہینے، اور پھر ذی الحج کی 15 تاریخ تک کتنے مہینے ہو گئے؟ 3 مہینے، اور اگر وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اس کا خاوند فوت ہوا ہے رمضان کی 1 کو، تو رمضان کی 1 سے لے کر شوال کی 1 تک 1 مہینہ، اور شوال کے بعد کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ ذیقات کی 1 کو 2 مہینہ، اور ذی الحج کی 1 کو 3 مہینہ، اور محرم کی 1 کو 4 مہینہ، اور محرم کی 11 تاریخ جب ختم ہوگی تو اس عورت کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ تو یہ عدت کا حساب رمضان، شوال اور یہ جو قمری مہینے ہیں محرم صفر والے مہینے، ان کے حساب سے چلے گا۔ انگریزی مہینوں کے حساب سے عدت کا حساب، متعلقہ عورت ہو تو اس کا حساب بھی،
یا وہ عورت جس کا خامد فوت ہو چکا ہو تو اس کا حساب بھی ان کا ایسے ہی چلے گا، جس میں مہینوں کا تذکرہ ہے۔ اور اگر مہینوں کا تذکرہ جس میں نہیں ہے تو وہ آپ کو بتا دیا وہ حساب ہوگا عورت کے ایام کے حساب سے، جب وہ پاک ہو تو اس حساب سے اس کا وہ حساب چلے گا۔ آپ سنائیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تم ان کی عدت کے بارے میں شک کرو، وَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، تو ان کی عدت 3 مہینے۔ وَاللَّائِي، اور وہ عورتیں بھی لَمْ يَحِضْنَ، جن کو حیض آتا ہی نہیں، مطلب شروع ہی نہیں ہوا۔ اچھا، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ عورت، وہ بچی جس کو یہ ایام ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئے، اتنی کم عمر ہے کہ اس کے یہ ایام شروع نہیں ہوئے، تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ نکاح ہو سکتا ہے، تو مسائل بیان کی نا، نکاح بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلق کے بعد طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ان کی عدت ہوتی ہے جس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق ہوا ہی نہیں ہے، اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت ہے کوئی؟ وہ تو آپ کو بتا چکے اس کی عدت ہے ہی نہیں۔ عدت تو اسی عورت کی ہوتی ہے جس کے بعد ساتھ میاں بیوی والا تعلق رکھا جا چکا ہے۔ تو ایسی بچی جس کے وہ مخصوص ایام ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئے، ایسی بچی کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، تعلق بھی قائم کیا جا سکتا ہے، اور اگر موافقت نہ ہو تو طلاق بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ جو آج کل شور کرتے ہیں یورپ والے اور مغرب والے، بڑی بکواس کرتے ہیں جی عورت جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح پر پابندی ہے، بدکاری پر کوئی پابندی ہے؟ گناہ پر، زنا پر اور گندگی پر اور حرام زدگی پر کوئی پابندی نہیں۔ اچھا، شریعت کے مطابق نکاح پر وہ پابندی لگاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب رسول اللہ کا نکاح ہوا، وہ 18 سال کی تو نہیں تھی نا، تھوڑی عمر تھی۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو ان کی عمر بھی 18 سال سے کم تھی، 18 سال سے کم عمر تھی، اور ان کا پچھلا خامد فوت بھی ہو چکا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عرب میں کتنی عمر میں نکاح کر دیا کرتے تھے، اور اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ کافروں کا انداز ہے، وہ اس پہ بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، عورت کی مظلومیت کا رونا روتے جی بڑی مظلوم ہے خاتون عورت۔ ہاں، اگر اسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے، بدکاری کر کے بھاگ جائے، اور جناب وہ عورت اس کو بچہ بھی سنبھالنا پڑے اور بعد میں ساری عمر کے لیے رسوا بھی ہونا پڑے، اس پہ کوئی بکواس نہیں کرتا۔ اس شریعت کے مطابق نکاح کرنے پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ واللائی، اور ان عورتوں کی عدت بھی جنہیں لم یحضن، ابھی تک حیض نہیں آیا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتیں اجلہن، ان کی عدت ہے ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل وضع کرتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کے خاوند نے طلاق دی ہے، طلاق دینے کے 2 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب عورت اس خاوند سے کیا ہو گئی ہے؟ فارغ، چاہے جہاں چاہے نکاح کر لے۔ تو ایک عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے۔ اچھا، جب عورت حاملہ ہو تو اس کی طلاق اور حمل، اس کی خاوند فوت ہونے کی عدت پھر ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ بچے کو کیا کرے؟ جنم دے دے۔ تو عورت کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے خاوند نے اس کو طلاق دی، تب بھی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد خاوند فوت ہو گئے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے حمل والی عورت کا خاوند فوت ہو گیا، تو اس کی عدت بھی کیا ہے کہ بچہ کیا ہو جائے؟ پیدا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک عورت کا کیس آیا، اس کا خاوند تقریباً فوت ہوا، تو اس کی وفات کے بعد 28-29 دن بعد، یعنی 1 مہینہ بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو آگے نکاح کرنے کی کیا دے دی؟ اجازت دے دی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں اجلہن، ان کی عدت یہ ہے ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل کیا کرتے ہیں؟
वज़ा करना। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, और जो कि अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू, अल्लाह उसके लिए बना देगा, मिन अम्रिही, उसके मामले में से, युस्रा, आसानी। अच्छा, हमारे यहाँ तलाक के मामले में अक्सर मुश्किलात का लोग शिकार होते हैं। उनकी वजह यह है कि अल्लाह से डरते फरीकैन ही अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं, अल्लाह की हुदूद को पामाल कर रहे होते हैं। अच्छा, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह से डर के मुताबिक, इस तरीके के मुताबिक तलाक देगा, जिस तरीके के मुताबिक अल्लाह ने बताया है, वो तलाक दे, उसको घर से ना निकाले, वो खुद भी ना निकले, तो उम्मीद है उनकी क्या हो जाएगी? सुलह हो जाएगी। अगर इद्दत पूरी होगी, औरत अलहदा भी हो गई, तो फिर भी इद्दत पूरी होने के बाद नया निकाह की गुंजाइश क्या है? अभी तक बाकी है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मामले में क्या कर देगा? आसानी। और जो अल्लाह से डरेगा नहीं, वो क्या करेगा? चटपट कहेगा, जा तुझे 3 तलाक़ें, तो निकल जा मेरे घर से। जब वो निकल जाएगी, नाराज़ होकर चली जाएगी, तलाक से पहले चली जाएगी, या तलाक के बाद चली जाएगी, या एक वक्त में 3 दे देगा या ज़्यादा दे देगा, तो फिर उसके बाद सुलह का इम्कान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर कम ना भी हो तो बेवकूफ़ी में अक्सर लोग अपनी 3 तलाक़ें क्या करते हैं? वो ज़ाया कर लेते, बेक वक़्त ही क्या कर देते? पूरी कर लेते। अगर बेक वक्त पूरी ना करे तो 1 महीने के बाद दूसरी दे दी, दूसरे महीने के बाद क्या दे दी? तीसरी दे दी। वो इस तरह पूरी कर देते हैं। तो वो आसान नहीं होता उनके लिए, मामला क्या हो जाता है? मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता है। और जो अल्लाह से डर जाएगा, यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, अल्लाह उसके लिए उसके मामले में क्या कर देगा? आसानी पैदा। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहू इलैकुम, ज़ालिका, ये जो पीछे मैंने मसाइल बयान किए, अल्लाह फरमाते हैं ये जो तलाक के मसाइल हैं, ये जो इद्दत के मसाइल हैं, ये जो अहकाम मैंने ये मजाक नहीं है कि दिल किया तो मान लिया, दिल किया तो नहीं माना, गुस्सा ज़्यादा हुआ तो फिर परवाह कोई ना की, नाराज़गी हुई तो फिर एहसास ही कोई ना किया, नहीं फरमाया, ये ऐसे नहीं है। ज़ालिका, ये अम्रुल्लाही, किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म। अल्लाह का हुक्म मजाक होता है? ज़ालिका अम्रुल्लाही, ये अल्लाह का हुक्म है, अंज़लहू इलैकुम, उसने इसको उतारा है तुम्हारी तरफ। ये इस मामले की अहमियत को बयान किया जा रहा है। ये तलाक और निकाह और फिर ये इद्दत और इद्दत के अहकाम व मसाइल, ये सारा कुछ मजाक नहीं है, हुक्म है अल्लाह का। और अल्लाह ने इस हुक्म को तुम्हारी तरफ क्या किया है? नाजिल किया है। मजाक नहीं है कि भाई मैंने फैसला कर दिया, या इसने फैसला कर दिया, या उसने फैसला कर दिया, दिल किया तो मान लिया, दिल किया तो जा भाई तू कौन होता है। ये किसी पंचायत का फैसला नहीं है, किसी दूसरे तीसरे बंदे का फैसला नहीं है। ज़ालिका अम्रुल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। व अंज़लहू इलैकुम, जिसको नाजिल किया है उसने तुम्हारी तरफ। वमन यत्तक़िल्लाह, और जो अल्लाह से डरेगा, युकफ़िर अन्हु सय्यिआती, अल्लाह दूर कर देगा उससे उसकी बुराइयां। अल्लाह से डरने के नतीजे में बुराइयों से बंदा क्या होगा? बच जाएगा। नहीं डरेगा तो बुराइयों में फंस जाएगा। डरेगा, हर वक्त डरता रहेगा, हर काम में डरता रहेगा, तक़वे को इख्तियार करेगा, मामला भी आसान होगा, और साथ क्या होगा कि बुराइयां और खराबियां, उनसे भी क्या हो जाएगा? बंदा दूर रहेगा, बच जाएगा। वमन यत्तक़िल्लाह, और जो डरेगा अल्लाह से, युकफ़िर अन्हु सय्यिआती, अल्लाह दूर कर देगा उससे उसकी बुराइयां। वयुअज़िम लहू अजरा, और बढ़ा देगा उसे अजर। बुराइयां दूर कर देगा, अजर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये इन आयतों में पिछले हफ्ते भी 2 आयतें आपने पढ़ी थी, और यहाँ भी मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, निकाह के मौके पर जो आयात रसूलुल्लाह पढ़ते थे उनमें सबसे ज्यादा जो जुमला बार बार दोहराया गया वो क्या है? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। और तलाक के मसले में ये जो बार बार अल्लाह ने हुक्म दिया, यहाँ पे 5 मरतबा अल्लाह ने अल्लाह से डरने का हुक्म दिया तकरीबन, और 5 मरतबा अल्लाह के तक़वे के 5 फ़वाइद वक्रे वक्रे अलग अलग अल्लाह ने बयान। आप देखिए जरा पीछे देखें,
سب سے پہلے یہ 2 نمبر آیت کے آخر میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ پہلا فائدہ اللہ سے ڈرنے کا کہ ہر تنگی کے معاملے میں اللہ کیا پیدا کر دے گا؟ کشادگی اور نکلنے کا راستہ بنا گا۔ دوسرا فائدہ تقوی کا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ 2 فائدے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ ہے پھر یہ جو آج آیت پڑھی ہے اس کے آخر میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈر جائے گا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے معاملے میں کیا پیدا کر دے گا؟ آسانی پیدا ہوگا۔ اور چوتھا فائدہ فرمایا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس سے اس کی برائیاں کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ اور 5واں فائدہ بیان کیا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کو اجر کیا دے گا؟ بڑا کر دے گا۔ 5 فائدے۔ پہلا فائدہ جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ نکلنے کا راستہ دے دے گا، کہیں بھی اس کے لیے ایسے نہیں ہوگا کہ چاروں راستے ہر طرف سے بند ہو جائے، بے بس ہو جائے، نہیں، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کیا دے دے گا؟ ایگزٹ دے گا، نکلنے کا راستہ دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فائدہ ان آیتوں میں یہ بیان کیا کہ اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں کیا پیدا کر دے گا؟ آسانی اور سہولت پیدا فرما دے گا۔ اور چوتھا فائدہ فرمایا یکفر عنہ سیئاتی، اللہ اس کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ اس سے غلطیوں کو، برائیوں کو، گناہوں کو دور کر دے گا۔ اور 5واں فائدہ یعظم لہ اجرا، اللہ اس کو اجر بہت بڑا دے گا۔ کس کے نتیجے میں؟ اللہ سے ڈرنے کے نتیجے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَآثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ پیچھے اس آیت، اس سورت کی ابتدا میں پہلی اور دوسری آیت میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ لا تخرجوہن ولا یخرجن، تم نے اگر طلاق دینی ہے تو عدت کے حساب سے دینی ہے، دوسری بات ان کو تم نے نکالنا نہیں، اور انہوں نے بھی خود تمہارے گھروں سے نکلنا بھی نہیں۔ اب بیان فرمایا کہ جب اختلاف ہوتا ہے پھر بندہ 100 رستے نکالتا ہے نا، سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کیا کرتے ہیں، رستہ نکال۔ اللہ کہتا ہے ایسے نہیں کرنا کہ گھر سے تو نہیں نکالنا اور کہنا چل ڈنگرالے کمرے پہ جائے گا، ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، ایسے بھی نہیں کرتے۔ اسکنوہن، ان کو تم نے رہائش، یعنی ان کی رہائش اور ان کا خرچ یہ تمہارے ذمے ہے جب تک طلاق کی عدت مکمل نہیں ہو جاتی، یہ ہے اصل میں حکم پیچھے دیا گیا۔ اچھا اب رہائش کیسی ہونی چاہیے اور ان کی جو خرچ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی اللہ رب العزت نے کیا کر دی ہے؟ مزید وضاحت کر دی ہے، کیونکہ بندے ہوتے ہیں فرد و فردی اور علیحدہ علیحدہ مزاج اور طبیعتوں والے، وہ کہیں گے بھئی ناراضگی تو اب رہائش ایسے تو نہیں ہو سکتا، کوئی اچھا کمرہ دوں اور بہترین دوں، یہ ہو سکتا ہے جانوروں والے کمرے میں ڈال دو اس کو، ہمیں ایسے نہیں کرنا۔ اسکنوہن، ان کو رہائش دو، من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو۔ اگر تم محل میں رہتے ہو تو ان کو کہاں پہ رکھنا ہے؟ محل میں۔ اور اگر تم خیمے میں رہتے ہو تو ان کو کہاں رکھنا ہے؟ خیمے میں۔ ایسے نہ ہو نا کہ تم رہتے ہو خیمے میں اور بی بی کہے بھائی مجھے تو اللہ نے کہا رہائش دے، میں تو کوٹھی کرایہ دے لے کے دینا، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا، بیویاں بھی تو ایسے ہوتی نا، ایسے بھی نہیں ہونا، نہ زیادتی اور نہ کمی۔ اسکنوہن، رہائش دو ان کو، من حیث سکنتم، وہاں سے جہاں تم رہتے ہو، جہاں پہ تم رہتے ہو۔ اگر تم ساتھی مکان میں رہتے ہو تو وہ بھی وہاں رہے گا۔ اچھا اگر تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو تو اس کو بھی کہاں رکھو؟ کرائے کے مکان میں رکھ لو۔ اگر تم کسی خیمے میں یا جھوگی میں رہتے ہو تو اس کو بھی کیا کرو گے؟
وہی خیمے اور جھگی میں رکھو گے. ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہ کہے جی میں تے چوتھیاں دے گھروں آئی ہیں تے میں تے نہیں اتنے رہ سکتی. ایسے نہیں ہوگا. جہاں تم نے رہنا ہے وہاں تم نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کو رکھنا ہے جب تک طلاق کی عدت مکمل نہ ہو. اسکنوہن, رہائش دو انہیں, ٹھہراؤ ان کو, من حیث سکنتم, وہاں سے جہاں تم ٹھہرتے ہو, من وجدکم, اپنی طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق. ولا تضاروہن, اور نہ تکلیف دو ان کو, نہ نقصان دو ان کو, لتضیقوا علیہن, تاکہ تنگی پیدا کر دو ان پر. ایسا نہ کرو کہ اب اللہ نے حکم دیا بھائی ان کو رہائش دو, رہائش ان کو اتنی تنگ دو, اتنی مشکل دے دو, ادھر کا پنکھا بھی بند دو, گرمیوں میں بجلی بھی بند کر دو, تنگی کر, تاکہ اب بھی بچ جائے, میرے ذمہ نہ آئے, خود بھاگ جائے. یا پھر یہ تنگ آ کے کہے چل ٹھیک ہے میں تجھے احمد بھی چھوڑتی ہوں, ذرا تو مجھے جانے دے. اب ہوتا ہے نا حق میٹ چھڑانے کے لیے بعض لوگ تنگی کرتے ہیں. اچھا بعض لوگ اس لیے تنگی کرتے کیا کرے, بھاگ جائے اور نکل جائے. بعض لوگ اس لیے تنگی کرتے کہ ان کو کیا کرے, سزا دے. لگتا ہے سزا نہیں دینی, تنگ نہیں کرنا ان کو. ولا تضاروہن, ضرر کہتے ہیں نقصان کو, ضارہ یضارع, مفعل ہے نا, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا. ولا تضاروہن, اور نہ تکلیف دو ان کو, لتضیقوا, تاکہ تم تنگی کرو, علیہن, ان پر. تنگی کے خیال سے انہوں تنگ کرنا ہے بس. مقصد کیا ہے, اکثر ایسے کرتے ہیں ہمارے ہاں طلاق دینے والے اکثر, یا طلاق لینے والی عورتیں بھی اکثر, سوائے ان کے جن پہ اللہ کی رحمت ہو, وہ کیا کرتے ایک دوسرے کو سزا دیتے. بھائی تمہارا نباہ نہیں ہوا تو سزا دینا ضروری ہے, جان چھوڑ دو ایک دوسرے کو, تو تنگ کیوں کرتے ہو؟ لگتا ہے تنگ نہیں کرنا ان کو. ولا تضاروہن, اور نہ تکلیف دو ان کو, لتضیقوا علیہن, تاکہ ان پر تم تنگی کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. ایک اور مسئلہ بیان کیا, اگر وہ حمل والیاں ہیں, حمل کی مدت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختصر ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 9 مہینے پورے ہو جائے. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات, بھئی ابتدا میں طلاق دے دی, اب پورے 9 مہینے, تو تم 9 مہینے ان کو جان میں چھڑاما, یہ بھی تو مشکل ہے نا معاملہ. اللہ کہتا ہے نہیں, 9 مہینے جان نہیں چھڑانی, پھر اس کو کیا کرنا ہے, خرچہ پورا کرتے رہنا ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, تو اگر وہ حمل والیاں ہیں, فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, تو پھر بھی ان پر کیا کرنا ہے, تم نے خرچ کرنا ہے. یہ تب ہے جب عدت ہو پہلی یا دوسری, یہ مسئلہ پہلے بھی بتایا, پہلی اور دوسری طلاق کے بعد. پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت تو تب ہے کہ عورت کو تم نے خرچ بھی دینا ہے اور اس کو رہائش بھی دینی. اس کی رہائش بھی مرد کے ذمہ ہے, اور اس کا خرچہ بھی عدت کے دوران کا کس کے ذمہ ہے, مرد کے ذمہ ہے. کب, جب طلاق ہو پہلی یا دوسری. ایسی طلاق ہو جس طلاق کے دوران رجوع ہو سکتا ہو, تو پھر اس عورت کا خرچ بھی مرد کے ذمے اور اس کی رہائش بھی کس کے ذمے, مرد کے ذمے. ہاں اگر طلاق ایسی ہو جس طلاق کے بعد رجوع نہ ہو سکتا ہو, طلاق اس نے تیسری دے دی ہے, تو تیسری طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے, لیکن عدت تو اس نے گزارنی ہے. تو تیسری طلاق کے بعد ان کو گھر میں رکھنے کی بھی ضرورت ہے, ان کو رہائش دینے کی بھی ضرورت ہے, اور ان کا خرچ بھی مرد کے ذمے نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بیان بھی کیا تھا پچھلے ہفتے یا شاید اس سے پچھلے ہفتے, کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک کیس ایسا آیا, تو عورت کو مرد نے طلاق دے دی, طلاق تھی اس کی بائنہ, ایسی طلاق تھی جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا, تو تھوڑا بہت خرچ دے دیا. عورت نے اس خرچ کو تھوڑا سمجھا اور اس نے رسول اللہ کے پاس شکایت کی. مقصد یہ تھا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کہہ دے ٹھیک ہے لے لے تو لے لوں گی, وگرنہ واپس کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ اس عورت کا خرچ اور رہائش اس کے خامد کے ذمے نہیں. یہ بات سمجھ آ گئی ہے. ایک صورت ہے کہ عورت ہے حمل والی,
خاوند نے طلاق دی ہے پہلی یا دوسری، وہ تو آپ کو پتا ہے اس کی رہائش اور اس کا خرچ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ۔ لیکن حاملہ عورت ہے، طلاق ہے تیسری، کون سی طلاق ہے؟ تیسری طلاق ہے بائنہ، کہ جس طلاق کے دوران یا بعد میں رجوع نہیں ہو سکتا، عورت ہے حمل والی۔ تو یہاں مسئلہ تھوڑا سا پیچھے سے کیا ہو جائے گا؟ مختلف ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ حمل والی عورت، اس کی رہائش خاوند کے ذمے نہیں، کیونکہ طلاق اس کی کیا ہو گئی؟ یہ ایسی طلاق ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا، تو رہائش اب خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حاملہ نہ ہوتی تو اس کا خرچ بھی خاوند کے ذمے نہیں تھا، لیکن اب وہ عورت ہے حاملہ، تو اب اس کی رہائش اس کے ذمے نہیں ہے، لیکن اس کا خرچ اس کے ذمے ہے۔ اس کا خرچ اس کے اس وقت تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ بچہ کس کا ہے؟ بچہ اس کا ہے نا اس کے پاس، تو ظاہر ہے اب وہ اس کے بچے کی کیا کر رہی ہے؟ پرورش کر رہی ہے۔ تو اس کے بچے کی وجہ سے طلاق دینے کے بعد خرچ اس کا کس کے ذمہ ہے؟ یہ بات یہاں پہ بیان ہے۔ وَإِن كُنَّ، اور اگر وہ عورتیں ہوں، اولاد حمل، حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اگرچہ ان کی رہائش، اگر طلاق بائنہ ہے تو رہائش تمہارے ذمے نہیں ہے، لیکن خرچہ تمہارے ذمے ہے کیونکہ تمہارا بچہ ان کے پاس ہے۔ وَإِن كُنَّ، اور اگر وہ عورتیں ہوں، اولاد حمل، حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حتیٰ، کب تک خرچ کرو؟ حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ وضع کر دیں اپنا حمل، بچے کی پیدائش سے وہ فارغ ہو جائیں، تو فارغ ہونے تک ان کا خرچہ کیا ہے؟ تمہارے ذمہ۔ یہاں تو جنگی برے صلح صفائی دے نارے نہ دینا، جو عورتوں کتنے بھیج دیں دینے پیک کیا تھا، جا خرچہ جو ہو جائے گا نا پھر آجی ہیں وہ بھیج دیتے۔ یہ بھی پاکستان ہندوستان میں رواج ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ معاملہ۔ تو اکثر عورتیں بس بہانے سے سسرال والے، وہ خاص جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کہاں چلے جائیں؟ اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی جائیں۔ وہ کوئی کہتا ہے رواج ہے، کوئی کہتا ہے پہلا بچہ ادھر ہوتا ہے، دوسرا بھی ہوتا ہے، سارے ہی ادھر ہوتے ہیں۔ رواج کا کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، کوئی کسی بہانے سے، کوئی کسی بہانے سے۔ وہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی جائیں، حالانکہ وہ بچہ کس کا ہے؟ جس کا بچہ ہے، جس کی بیوی ہے، وہ پابند ہے، حتیٰ کہ اگر وہ طلاق بھی دے دے تو تب بھی فارغ ہونے تک، بچے کی پیدائش سے فارغ ہونے تک خرچ کا ذمہ دار کون ہے؟ مرد ہے۔ عورت کے گھر والے خرچے کے ذمہ دار، کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی اور بچے کی نام کے ساتھ ودیعت کس کی لکھوائی جائے گی؟ مرد کی، باپ ہے اس کا، یہ اس کی اولاد ہے، اس کا خرچ اس کے ذمے ہے۔ وَإِن كُنَّ، اور اگر وہ عورتیں ہوں، اولاد حمل، حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یضعن، وہ وضع کر دیں، حملہن، اپنا حمل۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، بچہ پیدا ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد طلاق سے عورت کیا ہو گئی ہے؟ فارغ۔ پہلی دوسری طلاق سے بھی وہ اب فارغ ہوگی، آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تیسری طلاق ہے تب بھی وہ فارغ ہوگی، آگے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بچہ تو ہے اس کا ہے، اب بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ تو شریعت کی نظر میں اللہ فرماتے ہیں بچے کا مالک ہوتا ہے اس کا باپ۔ بچے کا مالک کون ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں یا ہمارے یہاں بڑی مظلومیت کا رونا رویا جاتا ہے، یہ سب یہ غلط ہے۔ بچے کا مالک، اس کا ذمہ دار، اس پہ خرچ کا ذمہ دار اور اس کے سارے کچھ کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا باپ، ماں نہیں۔ اس کے وہ جو نانا اور نانی ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار نہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا باپ۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اللہ کہتا ہے طلاق ہو گئی، حمل وضع ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، تو بچہ پیدا ہونے تک تو خرچہ تھا مرد کے ذمہ، اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کہتا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اب عورت کے ساتھ ڈیل ہوگی، کیا ہوگی؟ ڈیل ہوگی، معاملہ طے ہوگا۔ اگر وہ عورت کہے ٹھیک ہے تیرے بچے کو میں دودھ بھی پلا دیتی ہوں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عورت کے لیے بچہ نہیں دینا جو مرضی ہو جائے،
ایسے ہی نا، وہ دودھ بھی پلاتی ہے، وہ ساری زندگی بیچارے نانکے اس پر کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں. باپ فارغ ہے، ایک کو طلاق دیا، بچے وہ سسرال میں چلے گئے، وہ آگے نکاح کر لیتا ہے، اس کو بچوں کی فکر نہیں. اللہ کہتا ہے ایسے نظام نہیں چلے گا. بچے کا باپ ہے، وہ خرچ کا ذمہ دار ہے. پیدا ہو جانے کے بعد عورت فارغ ہو گئی، پھر بھی عورت اگر بچے کو دودھ پلائے تو اس دودھ پلانے کا مرد عورت کو کیا دے گا؟ معاوضہ دے گا. اس دودھ پلانے کا مرد عورت کو کیا دے گا؟ معاوضہ دے گا، اجرت دے گا. اچھا ان کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، بھائی اتنے پیسے دے دیا اگر میں اتنے دے دوں، ٹھیک ہے. لیکن اگر معاملہ طے نہیں ہوتا تو پھر بھی عورت کہتی لے جا اپنا پتر، میں نہیں مسلمان. تو عورت کہہ سکتی ہے. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر وہ ایسے کہہ دیتی ہے یا تمہارا اس کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہوتا معاہدہ تو کوئی بات نہیں. کوئی اور عورت کا باپ کی ذمہ داری کو اس کے لیے دودھ کا کیا کرے؟ انتظام کرے. عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، عورت کے والدین کی بھی یہ ذمہ داری نہیں. یہ ذمہ داری اپنے بچے کے لیے دودھ کے انتظام کی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ. تو شریعت نے بچے کو کس کا قرار دیا ہے؟ باپ کا. تو اب یہ آگے بھی سارے ہمارے ہاں عدالتوں میں چکر چلتا رہتا ہے، اتنے سال تک اتنے سال تک اتنے سال تک، ساری عمر ہی مصیبت پڑی رہتی ہے. جب عورت کا پلہ بھاری ہو جائے تو خاوند وہ باپ سے ملنے بھی نہیں دیتی. ساری عمر ایسے ہوتا ہے کہ باپ سے بچوں کو منہ بھی نہیں دیکھنے دیتی، اور باپ کا پلہ بھاری ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کرنے دیتا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ عورتیں دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ، تو پھر دو ان کو، أُجُورَهُنَّ، ان کی اجرتیں. ہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو خرچ دینے کا مرد پابند نہیں ہے، لیکن اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اب اس کو اس دودھ پلانے کا خرچہ اور اجرت دینا مرد کی کیا ہے؟ ذمہ داری. کیونکہ دودھ کی مالک عورت ہوتی ہے. بچے کا مالک کون ہے؟ باپ. دودھ کی مالک کون ہے؟ عورت. اگر عورت اپنا دودھ پلاتی ہے تو وہ کہہ سکتی ہے میں نے اتنے کا دودھ پلانا ہے، اتنی اس کی اجرت لینی، کیونکہ وہ اپنے دودھ کی کیا ہے؟ مالک ہے. بچے کا مالک باپ ہے اور دودھ کی مالک کون ہے؟ عورت ہے. اگر ان کا آپس میں معاہدہ ہو جائے تو باپ اس کی ماں کو اجرت دے گا، پیسے دے گا. اگر نہیں ہوتا تو پھر چلو تمہاری مرضی، کہیں اور سے پلوا لو اس کو، ہمیں پھر ڈبے دا پہ آ لو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ، تو انہیں دے دو، أُجُورَهُنَّ، ان کی اجرتیں، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. اللہ مشورہ دے رہا ہے، فرمایا وَأَتَمِرُوا، اور مشورہ کرو، بَيْنَكُمْ، آپس میں، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے. بچہ تو تمہارا دونوں کہتے ہیں. اچھا بچے کی خیر خواہی کے مطابق مشورہ کرو. عورت کے ساتھ بات طلاق ہو گئی ہے نا، چلو کوئی بات نہیں، تمہاری بیوی نہیں ہے لیکن تمہارے بچے کی کیا ہے؟ ماں ہے. اس کے ساتھ مشورہ کیا جا سکتا ہے. اس کو بندہ کہہ سکتا ہے کچھ کھایا پیا کر تاکہ بچے کا دودھ کیا ہو؟ اچھا ہو. اس کو کوئی پھل شل مہیا کرو، اس کو اجرت مہیا کرو، اور آپس میں کیا کرو؟ اچھے طریقے سے مشورہ کرو. لڑائی تو جو تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، تم اس کا خامن نہیں رہا، لیکن تیرے بچے کو وہ کیا کر رہی ہے؟ دودھ پلا رہی ہے. تو مشورے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ خیر خواہی کے ساتھ، مشورے کے ساتھ اس بچے کی پرورش کرو. یہ نہ ہو کہ اپنی لڑائی کے چکر میں اپنے بچے کی زندگی کیا کر دو؟ اجیرن کر دو اور اس کو بیمار کر دو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ عورتیں دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ، تو ان کو دے دو، أُجُورَهُنَّ، ان کی اجرتیں، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں اچھے طریقے سے کیا کرو؟ مشورہ کرو. وَإِن تَآثَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے تنگی کرو، آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہو جائے؟ تمہاری مشورہ ہوتا نہیں ہے، لڑائی جب بیٹھتی ہو، جب مشورے کی بات آتی ہے، جب تذکرہ ہوتا ہے عدالتوں میں چلا جائے، رولا ہی رولا بن جائے اور جھگڑے بن جائیں. فَإِن تَآثَرْتُمْ، اگر آپس میں تمہاری ہو جائے تنگی، معاہدہ نہ ہو سکے، عورت کہے میں مہینے کے لوں گی 50,000 دودھ پلانے کے، مرد کہے میں دے نہیں سکتا، میں تو 2,000 دوں گا مہینے کا. تو اللہ کہتا ہے ایس صورت میں تمہارا آپس میں معاہدہ نہ ہو، آپس میں کیا ہو جائے؟ تنگی ہو جائے یا ترشی ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر اس دودھ پلانے کی ذمہ دار ماں نہیں ہے. فَسَتُرْضِعُ، تو ان قریب دودھ پلائے گی، لہو، اس بچے کو، اخرى، کوئی
دوسری عورت، کوئی بات نہیں ہے، دوسری عورت کا دودھ پلا لو، وہ اس کی رضائی ماں ہو جائے گی، اس سے آپ اس کو لے لو، اپنی کسی بہن کو دے دو، اپنی کسی بھابھی کو دے دو، یا کسی اور عورت سے جو تمہارے محلے میں کسی بھی عورت سے معاہدہ کر لو کہ تیرے بچہ ہے، دودھ تیرے پاس وافر ہے، تو اپنے بچے کو پلاتی میرے کو بھی پلا لے، اتنے تجھے مہینے کے بعد کیا کر دیا کروں گا۔ اگر اس کی ماں دودھ پلائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں پلاتی، آپس میں تنگی تلخی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، لے لو اپنا بچہ، کوئی اور عورت اس کو دودھ پلا دے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے ذو سعۃ وسعت والا، من سعتہ اپنی، اچھا کنجوسی نہیں کرنی، چولے نہیں مارنی، نکاح نہیں ہو طلاق ہو گئی لیکن اب جو ہے اپنی طاقت کے مطابق کیا کرنا ہے، تم نے اس پر طلاق عدت کے دوران عورت پر خرچ کرنا ہے، حمل کے دوران اس کی ماں پر خرچ کرنا ہے، فارغ ہونے کے بعد بچے پر، بچے کی ماں پر دودھ پلانے کے لیے کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ لیکن اس خرچ کرنے میں اصول کیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے دیا ہے تو پھر کمینگی نہیں کرنی، لِيُنْفِقْ تاکہ خرچ کرے ذو سعۃ من سعتہ، وسعت والا اپنی وسعت میں سے۔ ایک بندہ کروڑ پتی اور یہاں پہ خرچہ دینے کی باری ہے تو کہتا ہے 3000 مہینے کا رکھ لو، اور میں یہ نہیں کرنا، 2-3 ہزار پہ ایسے نہیں کرنا، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ تمہاری اولاد ہے، تمہاری سابقہ بیوی ہے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور وہ شخص کہ تنگ کیا گیا ہو اس پر اس کا رزق۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کے پاس آمدن کا ذریعہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو۔ اچھا اگر وسعت نہیں ہے، تنگی ہے، تو اپنی تنگی کے باوجود اپنی استطاعت کے مطابق کیا کرنا ہے، اگر فراخی ہے تو کھلا خرچ کرو، اگر تنگی ہے تو اس کے مطابق کیا کرتے رہو، خرچ کرنا ہے، جان بوجھ کے کمینگی نہیں کرنی۔ لِيُنْفِقْ خرچ کرے ذو سعۃ من سعتہ، وسعت والا اپنے وسعت سے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور وہ شخص کے تنگ کر دیا گیا ہے اس پر اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ، تو وہ خرچ کرے مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اس سے جو اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، دیا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی جو اس نے اسے دیا۔ ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں تو اللہ ایسے تو نہیں کرتا نا کہ اس کو کہتے کہ تو نے اتنے دینے، تو جتنا تمہارے پاس ہے اس کے مطابق خرچ کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں نہیں دیا تو پھر اللہ تم سے پوچھے گا، دنیا پر بھی تم پر کوئی حساب نہیں، پھر اپنی استطاعت کے مطابق تم نے خرچ کیا تو تم مجرم نہیں۔ لِيُنْفِقْ تاکہ خرچ کرے ذو سعۃ من سعتہ، وسعت والا اپنی وسعت میں سے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جو شخص کے تنگ کیا گیا ہے اس پر اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس میں سے جو اس نے اس کو، الا ما آتاها، مگر جو اللہ نے اس کو دیا۔ سيجعل الله بعد عسر يسرا، اگر کمینگی نہیں کرو گے، اگر کمینگی نہیں کرو گے، اگر تمہاری نیت خراب کرنے کی نہیں ہوگی، اگر تمہاری نیت سزا دینے کی نہیں ہوگی، اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو اللہ زیادہ بھی دے دے گا۔ اللہ تنگی کے بعد کیا کر دے گا، آسانی کر دے گا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد کیا ہوتی ہے، آسانی۔ تو اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا، لیکن تب ہے آسانی جب تمہاری نیت تنگ کرنے کی نہ ہو، تم اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہو، اللہ تنگی کے بعد کیا کر دے گا۔ اور اگر تم کمینگی کرتے رہو تو پھر آسانی کیا ہونی ہے، پھر جو کمینگی کرتا ہے وہ ساری زندگی کیا رہتا ہے، پیسے جتنے مرضی آ جائے اس کی حالت وہی مسکینوں والی ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جو شخص کے تنگ کیا گیا ہو اس پر اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو خرچ کرے اس میں جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لا يكلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفساً کسی جان کو
الا مگر اس کی آتاہا جو اللہ نے اس کو دیا ہے. سیجعل اللہ ان قریب پیدا کر دے گا اللہ بعد عسر تنگی کے بعد یسرا آسانی. اور یہ ایک مرتبہ ترجمہ پھر شروع سے سن لیں. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، اور وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، اگر تم شک کرو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے. واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض شائع ہی نہیں ان کی بھی 3 مہینے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حمل والی ہیں، اجلہن ان کی عدت، ان یضعن حملہن کہ وضع کر دیں وہ اپنے حمل کو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو ڈرے گا اللہ سے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے اسے نازل کیا ہے تمہاری طرف. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور بڑھا دے گا اسے اجر. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، رہائش دو ان کو وہاں سے جہاں تم رہتے ہو، ٹھہراؤ ان کو وہاں جہاں تم ٹھہرتے ہو. مِنْ وُجْدِكُمْ، اپنی طاقت کے مطابق. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور نہ تکلیف دو انہیں، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ تم ان پر تنگی کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ، تو ان کو دو، أُجُورَهُنَّ، ان کی اجرت. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو. فَإِن تَعَاصَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو جلد ہی اس کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جو شخص کے تنگ کیا گیا ہو اس پر اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ، تو وہ خرچ کرے، مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ نے اس کو دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اسی چیز کی جو اس نے اس کو دیا ہے. سیجعل اللہ، ان قریب پیدا کر دے گا اللہ، بعد عسر تنگی کے بعد، یسرا آسانی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.